چیپٹر 2 پریم چند۔ پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ وہ 31 جولائی 1880 عیسوی کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازمت تھے۔ پریم چند کی ابتدا تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ اردو اور فارسی پڑھنے کے بعد انٹر کے امتحان پاس کیا اور ایک اسکول میں پڑھنے لگے۔ ملازمت کے دوران BA کی ڈگری بھی حاصل کی۔ پریم چند کو بچپن سے لکھنے کا شوق تھا۔ ابتدا میں نواب رائے کے نام سے کہانیاں اور مضامین لکھتے تھے۔ 1918 عیسوی میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ یہ کہانیاں وطن اور دوستی اور آزادی کے جذبات کی عکاسی کرتی تھی، اس لیے انگریزی حکومت نے اس مجموعے کو ضبط کر کے جلا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ استعفیٰ دینے کے بعد ان کے قلم میں زیادہ بے باکی پیدا ہو گئی۔ پریم چند پر اردو زبان کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ ان کے افسانے اور ناول اردو ادب کا پیش قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ خود دیہات کا ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں دیہاتی زندگی کی تکلیفوں اور تلخیوں کا ذاتی تجربہ تھا۔ پریم چند نے عوامی زندگی کو اپنا موضوع بنایا اور سماج کی اصلاح کے لیے افسانے لکھے۔ وہ سادہ سلیس اور پر اثر نثر لکھتے تھے۔ انہوں نے افسانوں اور ناولوں میں دیہی زندگی کا نقشہ کھینچا۔ پریم چند نے ناول اور افسانوں کے علاوہ ڈرامے اور مضامین بھی لکھے ہیں۔ ان کے افسانوں کے نمائندہ مجموعہ پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادِ راہ اور روار دات ہے۔ ناولوں میں بازار حسن، غوشۂ عافیت، میدان عمل، چوگان ہستی اور گؤدان بہت مشہور ہوئے۔ پریم چند کے انتقال 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو ہوا۔ چلیے ہم لوگ کہانی پڑھتے ہیں۔ یہ کہانی عیدگاہ حامد کی کہانی ہے، بہت مزے آئیں گے، چلیے پڑھتے ہیں۔ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آئی۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے۔ درختوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ رنگینی ہے۔ آج سورج دیکھو تو کتنا پیارا ہے، کتنا ٹھنڈا ہے، گویا دنیا کو عید کی مبارک باد دے رہا ہے۔ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عید گاہ جانے کی دھوم ہے۔ کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو پڑوس کے گھر سے سوئی تاگا لینے جا رہا ہے۔ کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں، وہ انہیں تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے۔ کوئی جلدی سے بیلوں کو ثانی پانی دے رہا ہے۔ عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہے۔ کسی نے ایک روزہ رکھا، وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں، لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی انہی کا حصہ ہے۔ روزہ بڑے بوڑھے کے لیے ہوں گے، بچے کے لیے تو عید ہے۔ سوئیوں کے لیے گھر میں دودھ، شکر اور میوے ہے کہ نہیں، ان کی بلا سے۔ دیکھیے یہاں پر جو ورڈ میں انڈر لائن دیا ہوا ہے وہ ورڈ یہاں پر بغل میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی بلا مطلب انہی کی پرواہ، مطلب بچے لوگ کو یہ پرواہ ہے کہ گھر میں سوئی ہے یا نہیں ہے، دودھ ہے یا نہیں ہے، شکر ہے یا نہیں، میوے ہے یا نہیں، ان کی پرواہ ہے انہیں۔ انہی کی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ ہے۔ دیکھیے قارون کا خزانہ مطلب قارون ایک بہت مشہور آدمی تھے، بہت ایک بادشاہ تھے، مشہور بادشاہ تھے۔ ان کے پاس بہت خزانہ تھا، بہت بڑے آدمی تھے، بہت خزانہ تھا۔ انہوں نے ایک اپنا الگ ہی جنت بنا لیا تھا، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں اس کا جنت میں جب انہوں نے اپنا جنت بنایا تو ایک پاؤں جب انہوں نے اپنا جنت پہ رکھا اور ایک پاؤں اس طرف تھا، اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی۔ قارون بہت بڑا آدمی تھا، اس کے پاس بہت خزانہ تھا، اس لیے
اس میں قارون کی مثال دیا جا رہا ہے. ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے، بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں. بار بار اپنا جیب سے جو بھی پیسہ ہے نکالتے ہیں، گنتے ہیں اور دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں. انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی ساری نعمتیں لائیں گے، کھلونے، مٹھائیاں اور بغل اور خدا جانے کیا کیا. سب سے زیادہ خوش ہے حامد. حامد ایک بچہ کا نام ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہے. وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ ہے، وہ 4 سال کا غریب بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال ہیضے کی نظر ہو گیا. دیکھیے نظر ہو گیا کا یہاں پر ہے محاورہ، مطلب مر گیا. پچھلے سال ہیضے میں مر گیا اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتے ہوتے ایک دن مر گئی. اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینہ کی گود میں سوتا ہے. وہ اور اتنا ہی خوش ہے کہ اس کے ابا جان روپے کمانے گئے ہیں، بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے. امی جان اللہ میاں کے گھر اس کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں لینے گئی ہیں. مطلب حامد بہت زیادہ خوش ہے. وہ اس لیے خوش ہے کیونکہ وہ سوچا ہے کہ حامد سوچ رہا ہے کہ اس کے ابا جان کہیں باہر ملک گئے ہیں، کہیں دوسری کنٹری گئے ہیں کمانے کے لیے، ان کے لیے پیسہ لائیں گے اور بڑی بڑی تھیلیاں لے کر کے آئیں گے، اور امی ان کے لیے اللہ میاں کے پاس گئی اچھی اچھی نعمتیں لے کر کے آئیں گے. اسی لیے حامد خوش ہے. امید تو بہت بڑی چیز ہے. حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہے، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے. مطلب ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا، مطلب ٹوپی میں جو ڈیزائن رہتی ہے وہ سیاہ، مطلب وہ کالا ہو گیا ہے. پھر بھی وہ خوش ہے. کیا بچہ ہے، پھر بھی وہ خوش ہے. جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور امی جان نعمتیں لے کر کے آئیں گے تب وہ دل کا ارمان نکالے گا. وہ خوش ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ ابا جان گئے ہیں پیسہ لانے کے لیے، پیسہ اشرفیہ لانے کے لیے، اور امی جان اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں نعمتیں لانے کے لیے. وہ بہت خوش ہے. وہ سوچ رہے کہ جب امی جان اور ابو جان لے کر کے آئیں گے نعمتیں میرے لیے تب وہ دل کا ارمان نکالے گا. بد نصیب امینہ اپنی کوٹری میں بیٹھی رو رہی ہے. آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانا نہیں ہے. کسی نے بلایا تھا، کس نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو. نگوڑی مطلب دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا نگوڑی منحوس. امینہ یہ کہنا چاہ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بد نصیب کہہ رہی ہے. وہ بہت شرمندہ ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے. آج عید کا دن ہے، کس نے بولا تھا کہ آج عید آ جاؤ. وہ بہت شرمندہ ہے. مطلب اپنے آپ کو، وہ اتنی غریب ہے، اس گھر میں اس کا کام نہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ اس گھر میں عید کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے اس گھر میں. لیکن حامد، اس سے کسی کے مرنے جینے سے کیا مطلب. اس کے اندر روشنی ہے اور باہر امید. حامد کے اندر روشنی ہے کہ ایک دن ضرور ابو آئیں گے، اور امید ہے، مطلب اندر سے روشنی ہے. حامد اندر جا کر دادی سے کہتا ہے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کے ساتھ نہ چھوڑوں گا، میں سب سے پہلے آؤں گا، بالکل نہ ڈرنا. حامد اندر جا کر اپنی دادی اماں سے کہتی ہے، دادی اماں آپ نہیں ڈریے گا، میں گاؤں والوں کے ساتھ جاؤں گا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا عید گاہ، اور نماز پڑھ کر میں سب سے پہلے آؤں گا، آپ بالکل نہیں ڈرنا. لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا. امینہ ان کی دادی کا نام ہے. گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں. حامد کیا اکیلا ہی جائے گا اس بھیڑ بھاڑ میں؟ کہیں کھو جائے تو کیا ہو. نہیں، امینہ اسے تنہا نہ جانے دے گی. ننھی سی جان، پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائے. امینہ کہہ رہی ہے گاؤں والے کے سارے بچے اپنے ابو کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ کیونکہ حامد کے ابو تو نہیں ہے، وہ تو انتقال کر گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہے اس بھیڑ بھاڑ میں کہ حامد کھو جائے گا تو کیا ہوگا. امینہ کہہ رہی نہیں، میں اسے تنہا نہیں جانے دوں گا. یہ بہت چھوٹی سی بچہ ہے، ننھی سی جان ہے، مطلب چھوٹی سی جان ہے، معصوم سی جان ہے. پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں، مطلب یہ جب جائیں گے تو ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے. وہ امینہ کو ٹینشن ہو رہا ہے. مگر وہ چلی جائے تو یہاں سویاں کون پکائے گا. امینہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر امینہ اس کو پہنچانے کے لیے چلی جائے گی،
हामिद को ईदगाह, तो यहाँ पर सवैयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या इस वक्त सवैयाँ पकाने बैठेगी? रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे भी नहीं है। उसने पहिमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन कल गवालन सर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कल 2 आने बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। देखिए यहाँ पे बिसात मतलब हैसियत, मतलब अमीना ये कहना चाह रही है कि हम लोग की हैसियत यही है और ईद का त्यौहार है, अब अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, क्या होगा नहीं होगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों को इंतजार करते। शहर का इलाका शुरू हो गया, सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। आगे चले हलवाइयों का दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं, राइट लेफ्ट फॉर्म 4। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएगी। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक जरक बरक पोशाक, जरक बरक मतलब चमकदार, एक से एक सब कपड़े पहने हुए चमक रहे हैं, पोशाक पहने हुए हैं। कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी अतर में बसे, सभी के दिलों में उमंग, मतलब कोई किसी पर सवार है, कोई अपने मोटर बाइक पर सवार है। उमंग गांव वालों का ये छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन, चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा है। अचानक ईदगाह नजर आई, ऊपर अमली का दरख्त का साया है, नीचे खोला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछी हुई है और नमाजियों की कतारें एक पीछे दूसरी लगी जा रही है। न जाने कहाँ तक चली गई सफ पुख्ता फर्श के नीचे, जहां तक जाजिम भी नहीं है। कई कतारें खड़ी हैं, जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं, आगे अब जगह नहीं है। यही कोई रुतबा ओहदा नहीं देखा जाता, यहाँ कोई रुतबा ओहदा नहीं देखा, जैसे हर जगह देखा जाता है कि ये बड़े आदमी है, ये नेता है, ये वो है, ये वो है। इनको रुतबा दिया जाता है कि नहीं, इसको आगे बिठाया जाए। कहीं मजलिस में गया तो उसको आगे बिठाया जाए, कहीं मीटिंग में गए तो कहीं बड़े आदमी आए तो उनको आगे बिठाया जाए। लेकिन नमाज के लिए कहीं कोई रुतबा नहीं है। जो कोई भी आ जाए, जज आ जाए, वकील आ जाए, बड़ा से बड़ा अमीर आदमी आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको सफ में बैठना होगा। जैसे जैसे सफ लगती जा रही है वैसे वैसे बैठते जाओ पीछे पीछे। जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं, आगे अब जगह नहीं है। यहाँ कोई रुतबा कोई ओहदा नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, सब एक जैसे है। इंसान है, बस। देहातियों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है, देखिए मुनज़्ज़म, तरतीब और सलीक़े के साथ, मतलब ये कितनी बाकायदा, मतलब कितने अक़ीदा के साथ तरतीब से सब खड़े हैं एक साथ। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, झुकते हैं मतलब एक साथ रुकू करते हैं, एक साथ तशहुद में बैठते हैं और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा था गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाए और एक साथ बुझ जाए। यही सिलसिला चलता रहा। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक लड़ी में प्रोत दिया है, एक लड़ी में प्रोत दिया, मुहावरा एक साथ कर दिया। मतलब कोई ऐसी कशिश है जिसने एक लड़ी मतलब सबको एक साथ कर दिया है, अगर सिंपल में बोला जाए तो। नमाज खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ईद का दिन है भाई, गले तो मिलेंगे ही। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है।
ہمارے دیہاتیوں کا یہ گروہ اس معاملے میں بچوں سے کم پرجوش نہیں. یہ دیکھو ہنڈولا ہے، ایک پیسہ دے کر چڑھ جاؤ، کبھی آسمان پر جاتے معلوم ہوگے، کبھی زمین پر گرتے. جھولا جو ہوتا ہے ان کو ہنڈولا یہاں پر بولا جا رہا ہے. ایک پیسے دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکروں کا مزہ لو. محمود اور محسن، جو حامد کا دوست ہے، محمود اور محسن، نور اور سمیع ان گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھے ہیں. حامد دور کھڑا ہے، 3 ہی پیسے تو اس کے پاس ہے. ذرا سا چکر کھانے کے لیے اپنے خزانے کے ایک تنہائی نہیں دے سکتا ہے. مطلب حامد یہ کہنا چاہ رہا ہے ذرا سا چکر، مطلب ذرا سا ادھر ادھر جھولا میں جھولنے کے لیے وہ اپنا خزانہ کو تنہائی نہیں دے سکتا، مطلب وہ اپنا پیسہ گنوانا نہیں چاہتا ہے. سب اترتے ہیں، اب کھلونے لیں گے. ادھر دکانوں کی قطاریں لگی ہے. دیکھیے یہاں پر قطاریں مطلب لائنیں. یہاں پر دکانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. طرح طرح کے کھلونے ہیں. سپاہی، گجریا، راجا اور وکیل، دہوبن، بہشتی اور سادھو، یہ سب کھلونے ہیں. واہ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں. اور بولا ہی چاہتے ہیں. محمود سپاہی لیتا ہے، خاکی وردی اور لال پگڑی. خاکی وردی مطلب مٹی کا رنگ کا. محمود سپاہی لیتا ہے جس کا وردی مٹی کلر کا ہوتا ہے اور لال پگڑی ہوتی ہے. کندھے پر بندوق رہتی ہے، مطلب وہ کھلونا رہتی ہے. معلوم ہوتا ہے ابھی واقعی کے لیے چلا آ رہا ہے. قواعد ڈھنگ یا طریقے، لیکن یہاں پر پریڈ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. قواعد مطلب پریڈ کرتے نا، لیفٹ رائٹ، سامنے پیچھے دائیں بائیں کرتے. معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ابھی پریڈ کرنے کے لیے چلا آ رہا ہے. محسن کو بہشتی پسند آیا. کمر جھکی ہوئی ہے، اس پر مشک رکھے ہوئے ہیں. مشک کا منہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں. کتنا خوش ہے، شاید گیت گا رہا ہے. مشک سے پانی انڈیلا ہی چاہتا ہے. نورے کو وکیل سے پریم ہے. نورے جو تھے ان کو وکیل سے یہ تھی پیار تھا. تو کسی ذہانت سے اس کے منہ پر معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کسی عدالت سے جرح یا بحث کرے کہ چلے آ رہے ہیں. مطلب وہ جو وکیل تھے، جو کھلونا وکیل تھا، اس کا چہرہ ایسا بنا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کسی عدالت سے بحث کر کے چلے آ رہے ہیں. یہ سب 2 پیسے کے ہیں، مگر حامد 2 پیسوں کا ایک کھلونا لے لے تو پھر اور کیا لے گا. نہیں، کھلونا فضول ہے، کہیں ہاتھ سے چھوٹ پڑی تو چور چور ہو جائے. ذرا سا پانی پڑا تو سارا رنگ دھل جائے. ان کھلونوں کو لے کر وہ کیا کرے گا، کس مصروف کے ہیں. محسن کہتا ہے میرا بہشتی روز پانی دینے جائے گا، صبح و شام. محمود بولا اور میرا سپاہی گھر پر پہرا دے گا، کوئی چور آئے تو فوراً بندوق سے فیر کر دے گا. مطلب یہ سب تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، تو یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے مطلب بول رہے ہیں، بچے میں کھیلتے ہیں تو بول رہے ہیں کہ میرا سپاہی گھر پر پہرا دے گا رات بھر، کوئی چور آئے گا تو فوراً بندوق مار دے گا، فائر کر دے گا. اب بندوق کیسے، وہ تو کھلونا ہے، فائر کیسے کرے گا. لیکن یہ ایسے ہی بس کھیل رہے ہیں. اور نورے کہہ رہا ہے اور میرا وکیل روز مقدمے لڑائے گا. مطلب میرا وکیل جو ہے وہ روزانہ مقدمے لڑے گا اور مقدمے لڑ کر کے آدمی کو بچائے گا. سمیع اور میری دھوبن روز کپڑے دھوئے گی. اور سمیع نے دھوبی کو خریدا تھا، تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا دھوبی روز کپڑا دھوئے گا. حامد کھلونوں کی برائی کرتا ہے. حامد کے تو ہے گرے تو چکنا چور ہو جائے، لیکن ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے نہیں انہیں ہاتھ میں لے کر دیکھے. حامد کھلونوں کی برائیاں کر رہا تھا، لیکن اس کا آنکھ جو ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے. اب ایک بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 4 سال کا بچہ، اب ان کو بھی کھلونوں کی خوشی، کھلونوں کھیلنے کا من کرتا ہے، تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ ذرا دیر کے لیے، مطلب کچھ دیر کے لیے کاش میرے ہاتھ میں بھی ہوتے. لیکن بیچارہ حامد نے کھلونا خریدا نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس 3 پیسے تھے اور وہ 2 پیسوں کھلونے خرید لیتے تو پھر کوئی فائدہ کیا نہیں، یہ ٹوٹ جاتا. اس کے ہاتھ بے ساختہ بڑھتے جا رہے تھے، بے ساختہ مطلب فوراً. لیکن لڑکے اتنے فیاض نہیں ہوتے، خاص کر جب نیا خون ہو. حامد للچا
رہ جاتا ہے، للچتا رہ جاتا ہے۔ کھلونے کے بعد انہیں مٹھائی کا نمبر آیا، کسی نے ریوڑیاں لی ہے، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہانے حلوہ مزے سے کھا رہے ہیں۔ حامد ان کی برادری سے خارج ہے، خارج ہے مطلب نکل جانا۔ حامد ان کی مطلب وہ لوگ بڑے ابو والے تھے، کوئی جامن کھا رہا ہے، کوئی سہون کا حلوہ کھا رہا ہے، حامد تو انہوں نے نکال دیا۔ کمبخت کی جیب میں 3 پیسے تو ہے، مطلب حامد کہہ رہا ہے کہ میرے جیب میں 3 پیسے تو ہے، کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا۔ لالچی نظر سب کی طرف دیکھ رہا، مطلب ان کے دوست جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تیرے جیب میں 3 پیسے تو ہے، تو کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا ہے، لالچی نظروں سے سب کی طرف کیوں دیکھتا ہے۔ محسن نے کہا حامد یہ ریوڑی لے جا، کتنی خوشبودار ہے۔ حامد کو شبہ ہوا کہ یہ محض شرارت ہے۔ محسن فیاض طبع نہیں ہے، طبع ندم سخت طبیعت کا، لیکن یہ جان کر پھر بھی اس کے پاس گیا۔ محسن دونوں سے ایک ریوڑی نکال کر حامد کی طرف بڑھاتا ہے۔ حامد ہاتھ پھیلاتا ہے، محسن ریوڑی اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے۔ محسن اور سمیع خوب تالیاں بجا بجا کر ہنستے ہیں۔ حامد کھسیانہ ہو جاتا ہے، مطلب حامد کو وہ لوگ چڑھاتے ہیں، للچاتے ہیں، مطلب خود کھا رہے ہیں، حامد نہیں کھا رہا ہے، بیچارہ غریب بچہ ہے، لیکن وہ لوگ للچا رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں تو حامد کی طرف بڑھا رہے ہیں، جیسے للچاتے ہیں منہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اس طرح منہ کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ جب حامد ہاتھ بڑھا رہا ہے تو وہ لوگ اپنے منہ میں ڈال لے رہے ہیں۔ محسن اور سمیع خوب اور ان کے جو دوست ہے وہ خوب تالیاں بجا رہا حامد کو اس طرح چڑھا کے۔ محسن اچھا اب ضرور دیں گے۔ حامد اللہ قسم لے جا، مطلب محسن نے اللہ قسم کھا لی کہ اب تو لے جا، اب ضرور دیں گے۔ حامد رکھے رہو، کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ حامد کہہ رہا ہے رکھے رہو، مجھے نہیں چاہیے، کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سمیع 3 ہی پیسے تو ہیں، کیا لوگے؟ محمود ہم سے گلاب جامن لے جاؤ۔ حامد محسن شریر ہے۔ محمود ہم سے گلاب جامن لے جاؤ۔ حامد محسن شریر ہے۔ حامد مٹھائی کون بڑی نعمت ہے، کیا ان میں اس کی برائیاں لکھی ہے، کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہے۔ حامد کہہ رہا ہے مٹھائی کوئی بڑی نعمت تھوڑی ہے، اس میں تو کتاب میں تو اس کی برائیاں لکھی ہوئی ہے۔ محسن لیکن جی میں کہہ رہا ہوگے کہ کچھ مل جائے تو کھا لے، اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ محسن کہہ رہا ہے کہ تمہارا جی تو کرتا ہو کہ ہوگا کہ کچھ مل جائے تو کھا لوں گا، لیکن اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے ہو؟ محمود میں اس کی ہوشیاری سمجھتا ہوں، جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائیاں لے گا اور ہمیں چڑا کر کھائے گا۔ محمود یہ کہہ رہا ہے کہ میں حامد کی ہوشیاریاں جانتا ہوں کہ جب ہمارے پیسے سارے خرچ ہو جائیں گے، جب ہم اپنے سارے پیسے خرچ کر دیں گے تب یہ مٹھائیاں لے گا اپنے پیسے کا اور ہمیں چڑھا کر کھائے گا۔ حامد کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس کے دوست بہت بدماش ہوتے ہیں۔ حلوائیاں کے دکانوں کے آگے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھی۔ لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا، مطلب لوہوں کی چیزیں تھی، جیسے چھری وغیرہ، دست پناہ وغیرہ، یہ سب چیزیں تھی۔ لیکن لڑکوں کو تو اس ٹائم تو یہ چاہیے، مطلب کھلونا وغیرہ کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے یہاں پر کوئی سامان نہیں تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر رک جاتا ہے۔ 10 پناہ رکھے ہوئے تھے، وہ 10 پناہ خریدے گا، مطلب حامد 10 پناہ خریدے گا۔ دادی کے پاس 10 پناہ نہیں ہے۔ توے سے روٹیاں اتارتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے، مطلب توا سے روٹی اتارنے کا ایک چیز آتا ہے، اس کا نام چمٹا ہوتا ہے، 10 پناہ بھی بولتے ہیں۔ تو حامد کے دادی کے پاس وہ چیز نہیں تھی، تو وہ جب روٹیاں نکالتی تھی تو ہاتھ جل جاتا تھا، تو حامد نے وہ 10 پناہ خرید لیتا ہے۔ روٹیاں ہوتا ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے، اگر وہ دادی کو 10 پناہ لے کر دے گا تو وہ خوش ہوگی، کتنی خوش ہوگی، پھر ان کی انگلیاں کبھی نہ جلیں گی۔ گھر میں ان کا
گھر میں ایک کام کی چیز آ جائے گی۔ کھلونوں سے کیا فائدہ، مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں، ذرا ہی دیر کو تو خوشی ہوتی ہے، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، یا تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے ہیں، یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکتے ہیں ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ 10 پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے۔ روٹیاں توے سے اتارو، چولہے سے آگ نکال کر دے دو۔ دادی کو کہاں فرصت ہے کہ بازار جائے، اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں کہ روز ہاتھ جلا لیتی ہے۔ حامد کے ساتھی آگے بڑھ گئے۔ کتنے خود غرض اور لالچی ہے سب نے اتنی مٹھائیاں لی، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی۔ اس پر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھلاؤ۔ اب اگر میاں محسن نے کسی کام کو کہا تو خبر لوں گا۔ کھائیے مٹھائی، اب منہ سڑے گا، پھوڑیں پھنسیاں نکلے گی، آپ ہی چوڑی زبان ہو جائے گی، تب پیسے گھر سے چرائیں گے اور مار کھائیں گے۔ کتاب میں جھوٹی باتیں تھوڑی لکھی ہیں، میری زبان کیوں خراب ہوگی؟ اس نے پھر سوچا۔ دادی 10 پناہ دیکھتے ہوئے دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی میرے بچہ امی کے لیے 10 پناہ لایا ہے، ہزاروں دعائیں دیں گی۔ ان لوگوں کے کھلونوں پر انہیں کون دعا دے گا؟ بزرگوں کی دعا سیدھی خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ دکاندار سے پوچھا، یہ چمٹا کتنے کا ہے؟ حامد نے پوچھا۔ دکاندار نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ کوئی آدمی نہ دیکھ کر بولا، تمہارے کام کا نہیں ہے جی، بکاؤ ہے کا نہیں، بکاؤ کا ہے کہ نہیں؟ حامد کہہ رہا ہے دکاندار سے، بکاؤ کا ہے کہ نہیں؟ تو دکاندار کہہ رہا ہے، بکاؤ کیوں نہیں ہے اور یہاں کیوں لاد کر لائے ہیں؟ تو بتاتے کیوں نہیں کہ کتنے پیسے کا دو گے؟ 6 پیسے کا لیں گے۔ ٹھیک بتاؤ، حامد کہہ رہا ہے۔ ٹھیک 5 پیسے لیں گے، لینا ہے تو لو۔ حامد کا دل بیٹھ گیا۔ حامد نے کلیجہ مضبوط کر کے کہا، 3 پیسے لو گے؟ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دکاندار کی کھڑکیاں نہ سنے، مگر دکاندار نے گھڑکیاں نہ دی، بلا کر 10 پناہ دے دیا اور پیسے لے لیا۔ حامد نے 10 پناہ کندھے پر رکھ لیا، گویا بندوق ہے، اور شان سے اکڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا۔ محسن نے ہنستے ہوئے کہا، یہ 10 پناہ لایا ہے احمق، اس کا کیا کریں گے؟ احمق مطلب بیوقوف۔ محسن نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ چمٹا، یہ 10 پناہ لایا ہے، تم بیوقوف ہو، اس کا کیا کرو گے؟ حامد نے 10 پناہ زمین پر پٹک کر کہا، ذرا اپنا بہشتی زمین پر گرا کر دیکھو، ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی بچہ کی۔ محمود، یہ 10 پناہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ کھلونا ہے؟ حامد، کھلونا کیوں نہیں ہے؟ ابھی کندھے پر رکھا تو بندوق ہو گیا، ہاتھ میں لیا تو فقیر کا چمٹا ہو گیا۔ چاہو تو اس سے تمہاری ناک پکڑ لوں، چاہو تو اس سے چھرے کا کام بھی لے سکتا ہوں۔ ایک چمٹا جما دوں تو کان سے سارے کھلونے کی جان نکل جائے۔ تمہارے کھلونے چاہے کتنا ہی زور لگائے، اس کا بال بیکار نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا بہادر شیر ہے یہ 10 پناہ۔ سمیع متاثر ہو کر بولا، میری خنجر سے بدلو گے؟ 2 آنے کی ہے۔ حامد نے خنجر کی طرف حقارت مطلب بہت خراب نظر سے دیکھ کر کہا، میرا 10 پناہ؟ چاہے تو تمہاری خنجر کا پیٹ پھاڑ ڈالے، بس ایک چمڑی کی چھلی لگا دے۔ ڈھپ ڈھپ بولنے لگی، ذرا سا پانی لگے تو ختم ہو جائے۔ میرے 10 پناہ آگ میں، آندھی میں، طوفان میں برابر ڈٹا رہے گا۔ اب 2 فریق ہوں گے، محمود محسن نورے ایک طرف، حامد یکا و تنہا دوسری طرف۔ سمیع غیر جانب ہے، جس کی فتح دیکھے گا اس کی طرف ہو جائے گا۔ لیکن محمود اور نورے 2 سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے حملوں سے پریشان ہو رہے تھے۔ اس کے پاس انصاف کی قوت تھی، ایک طرف مٹی دوسری طرف لوہا، جو اس وقت اپنے آپ کو فولاد کہہ رہا ہے۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا، اچھا یہ پانی تو نہیں بھر سکتا؟ حامد نے 10 پناہ کو سیدھا کر کے کہا، یہ بہشتی کو ایک ڈانٹ بتائے گا تو دوڑتا ہوا پانی لے کر آئے گا، اس کے دروازے چھڑکنے لگیں گے،
محسن کا ناطقہ بند ہو گیا، بولنے کی قوت۔ محمود نے کمک پہنچائی، کمک مطلب مدد، بچا کر گرفتار ہو جائے تو عدالت میں بدے پھریں گے، تب تو وکیل صاحب کے پیروں پڑو گے۔ حامد اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اس نے پوچھا، اسے پکڑنے کون آئے گا؟ نورے نے کہا، یہ سپاہی بندوق والا۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا، یہ بیچارہ اس رستم ہند کو پکڑیں گے؟ اچھا لاؤ ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے، اس کی صورت دیکھتے ہیں، بچہ کی ماں مر جائے گی۔ پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن نے تازہ دم ہو کر وار کیا، تمہارے 10 پناہ کا موڈ زور آگ میں جلے گی۔ حامد کے پاس جواب تیار تھا، آگ میں بہادر کودتے ہیں جناب، تمہاری یہ وکیل صاحب اور سپاہی اور بہشتی ڈرپوک ہیں، سب گھر میں گھس جائیں گے۔ آگ میں کودنا کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے، آگ میں کودنا وہ کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے۔ محمود نے ایک بار پھر زور لگایا، تمہارے 10 پناہ باورچی خانہ میں زمین پر پڑا رہے گا اور وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے۔ حامد سے جواب نہ بن پڑا تو اس نے دھندالی شروع کی، میں 10 پناہ زمین پر نہیں پڑا رہے گا، وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹک کر قانون اس کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اس کے جواب میں بالکل جان نہیں تھی، بالکل بے تکی سی قانون پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی، ایسی چھا گئی کہ تینوں سرما منہ دیکھتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا، اس کا 10 پناہ رستم ہند ہے، اس میں کسی کو چورا کی گنجائش نہیں۔ محسن نے کہا، ذرا اپنا چمٹا دو ہم بھی دیکھیں، تم چاہو تو ہمارا بہشتی لے کر دیکھو۔ محمود اور نورے بھی اپنے اپنے کھلونے پیش کیے، حامد کو کوئی اعتراض نہیں۔ 10 پناہ باری باری محمود، محسن اور سمیع کے ہاتھ میں گیا اور کھلونے باری باری حامد کے ہاتھ میں آئے۔ حامد نے بار بار ہارنے والی کے آنسو پوچھے، میں تمہیں چڑھا رہا تھا، سچ یہ چمٹا کھلونے کی کیا برابری کرے گا؟ لیکن محسن کی پارٹی اس پر دلاسا کا کوئی اثر نہ ہوا، چمٹے کا سکہ خوب بیٹھ گیا ہے۔ محسن، لیکن ان کھلونوں کے لیے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا؟ محمود، دعا کے لیے پھرتے ہو، الٹے مار نہ پڑے؟ اماں ضرور کہیں گی کہ میلے میں یہی مٹی کے کھلونے ملے۔ حامد کی یہ بات ماننی پڑی کہ کھلونے کو دیکھ کر کسی کا ماں اتنا خوش نہیں ہوگی جتنی حامد کی دادی چمٹے کو دیکھ کر خوش ہوگی۔ راستے میں محمود کو بھوک لگی، اس کے باپ نے کیلے کھانے کو دیے۔ محمود نے صرف حامد کو ساجی بنایا، ساجی مطلب حصے دار۔ اس کے دوسرے یار منہ تکتے رہ گئے۔ یہ اسی چمٹے کی کرامت تھی۔ 11 بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی، میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بہشتی اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ماری خوشی کی جو اچھلی تو میاں بہشتی نیچے آ رہے ہیں، اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی۔ دونوں خوب روئے۔ ان کی اماں جان کر یہ کوہرام سن کر بگڑی، دونوں کو اوپر سے 2 چانٹے رسید کیے۔ میاں نورے کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بدتر ہوا۔ وکیل زمین یا طاق پر تو بیٹھ نہیں سکتا، اس کی پوزیشن کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ دیوار میں 2 گھونٹیاں گاڑی گئی، ان پر چیڑ کا پرانا پیڑ رکھا گیا، پیڑ کا کاغذ کا قالین بچھایا گیا۔ وکیل صاحب تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ نورے پنکھے لے کر جھولنے لگا، معلوم نہیں پنکھے کی ہوا اسے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب نیچے آ رہے ہیں۔ پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی لاش گھوڑے پر پھینک دی گئی۔ اب رہے میاں محمود کے سپاہی، سے چٹپٹ گاؤں کے پہرا دینے کا چارج مل گیا۔ لیکن پولیس کا سپاہی معمولی شخص تو نہیں جو اپنے پیروں چلے۔ ایک ٹوکری آئی، اس میں لال رنگ کے پھٹے پرانے کپڑے بچھا کر پالکی بنائی، اس میں سپاہی صاحب آرام سے لیٹے۔ محمود نے ٹوکری اٹھائی اور اپنے دروازے کا چکر لگانے لگے۔ ان کے دونوں چھوٹے بھائی
छूने वाले जागते रहो, छूने वाले मतलब तुतली जुबान वाले, छूने छूने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। उनकी एक टांग बेकार हो जाती है। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफातन उसके हाथ में चिमटा देकर वो चौंक पड़ी। ये दस्त पनाह कहाँ मिला बेटा? हामिद की दादी बोलती है, मैंने मोल लिया है। हामिद ने बोला, मैंने मोल लिया है। उसकी दादी बोली, कितने पैसे में? हामिद ने बोला, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या बस दस्त पना। सारे मेले में तुझे और चीज ना मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद न खतावार अंदाज में कहा, खतावार मतलब गलती करने वाला, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ये ले लिया। बुढ़िया का गुस्सा फौरन शफकत में बदल गया, और शफकत कभी वो जो बयान की जा सकती है और ना ही तासीर लफ्ज़ों, तासीर मतलब असर, तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर, मुंतशिर मतलब बिखेरना, मुंतशिर कर देती है। ये नाकाबिल इजहार शफकत थी, दर्द और इल्तिजा में डूबी हुई। उफ कितनी नफ्स कशी है, नफ्स कशी मतलब अपने ख्वाहिशों को मारना, कितनी नफ्स कशी है, कितनी जासूसी है, जासूसी मतलब जान को जलाना। बच्चे के कितना ज़ब्त किया गया है, ज़ब्त मतलब बर्दाश्त करना, बच्चे ने कितना बर्दाश्त किया है। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, इसका भी दिल कितना ललचाया होगा। इतना ज़ब्त उससे हुआ क्यों कर वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी की याद उसे रहे। अमीना का दिल खुशी से भर गया। और तब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, हामिद के चिमटे से भी अजीब। बच्चे हामिद तो बूढ़े हामिद का पार्ट अदा किया है था। बूढ़ी अमीना बच्ची बन गई। वो रोने लगी, दामन दामन फैला फैला कर दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू गिराती जाती थी। हामिद का राज क्या समझता। चलिए कहानी ख़त्म हुई। आप लोग अगर ये कहानी अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह उर्दू की सारी चैप्टर कवर किया जाएगा। आप लोग इंशाअल्लाह ताला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टीएमए भी सॉल्व वगैरह करवाया जाएगा।